ہمیں امریکن ایمبیسی کی طرف سے انویٹیشن آئی تھی کہ 3 کانگریس مین، بلکہ اس میسج میں تو انہوں نے 2 کانگریس مین کہا تھا، بعد میں جو ہم گئے تو وہاں 3 کانگریس مین تھے اور پراپر میٹنگ نہیں تھی کوئی بھی. سارے پولیٹیکل پارٹیز کے ایم این ایز تھے، جس میں جے یو آئی کے تھے، نون لیگ کے تھے، باقی پولیٹیکل پارٹی ساری تقریباً میرے خیال میں پی ٹی آئی سے تو ہم 2 تھے اور باقی پولیٹیکل پارٹیز سے کافی وہاں پہ اٹینڈنس تھی. تھوڑی دیر انہوں نے جنرل لوگوں سے بات چیت کی، سلام دعا کی، پھر ایک تقریر وہاں کی جو چارٹی افیئرز ہیں انہوں نے کی، پھر یہ 3 کانگریس مین نے تقریریں کی اور پھر پاکستان کی طرف سے ہماری ایک ایم این اے جو ہے نون لیگ کی، نام مجھے ان کا ذہن سے نکل گیا ہے، انہوں نے تقریر کی. اور باقی باقاعدہ کوئی میٹنگ یا کوئی مطلب بیٹھنے کی بھی نوبت نہیں آئی تھی. کھڑے کھڑے اشاروں سے باتیں ہوئی، انہوں نے تقریریں کی ہیں اور بیسک بات جو ان کا ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے یا وہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں، انہوں نے جو بیسک بات کی وہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی بنا پہ کی. آلموسٹ تینوں سینیٹرز نے اور جو چارٹی افیئرز تھی انہوں نے بھی یہی بات کی کہ پاکستان کے ساتھ ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور بہت بڑا ملک ہے، اسپیشلی یوتھ ہماری یہاں پہ 60% یوتھ ہے، اسٹریٹجک لوکیشن آپ کی بہت امپورٹنس کی ہے. تو زیادہ سے زیادہ ایم این ایز کو، ہمارے پارلیمنٹیرینس کو وہاں جانا چاہیے ایم این ایز سے انٹریکٹ کرنے کے لیے، اور وہاں سے زیادہ کانگریس مین کو اور جو باقی ان کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں جتنے بھی ہیں ان کو یہاں پہ آنا چاہیے تاکہ وہ ہمارے ایم این ایز اور سینیٹر سے مل سکیں. تو کے پی میں آپ لوگوں نے جو 2 رکنی وفد تھا پی ٹی آئی کی طرف سے، تو آپ لوگوں نے کیا اپنا یا عمران خان کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے حوالے سے ان سے کوئی بات کی، کوئی مدعا رکھا ان کے سامنے؟ دیکھیں وہاں پہ تو وہ میٹنگ تھی نہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تو انہوں نے 5-10 منٹ، بلکہ میرے خیال میں ہماری تو ان سے ملاقات ہوئی نہیں ہے، یہاں تک کہ ہاتھ بھی نہیں. تو ایجنڈا نہیں پوچھا کہ آج کے اس ملاقات کا ایجنڈا کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ وہ انہوں نے اپنی تقریروں میں جیسے میں نے بتایا کہ انہوں نے پاکستان اور یو ایس کے ریلیشنز کے حوالے سے ساری باتیں کی، اسپیسیفکلی کسی پولیٹیکل پارٹی کی یا کسی چیز کی ڈسکشن وہاں پہ نہیں ہوئی. یہ کلیئر کر دیں کہ کیا انڈیویجول بیسس پہ آپ لوگ گئے تھے یا پارٹی کی طرف سے وفد کی صورت میں آپ لوگ گئے تھے، یہ تھوڑا سا کلیئر کر دیں. ہمیں جو مجھے رؤوف حسن صاحب جو ہیں ہمارے جو اسپوکس پرسن تھے، انہوں نے صبح پوچھا تھا اور بقول وہ کہہ رہے تھے کہ یو ایس ایمبیسی والے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے گوہر صاحب کو، بیرسٹر گوہر صاحب کو اور دوسرے عمر ایوب صاحب کو اور سلمان اکرم راجہ کو بھی انویٹیشن دی تھی، اور اسپیکر صاحب نے عامر ڈوگر صاحب کو بھی انویٹیشن دی تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اویلیبل نہیں تھے کیونکہ بڑے شارٹ نوٹس پہ تھا کہ آج شام کو میسج آیا تھا کہ آج شام کو انویٹیشن آئی، بلکہ اور کل شام کو 5 بجے وہ گیدرنگ تھی، تو اس وجہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم شرکت نہیں کر سکتے. کے پی اسمبلی میں جو بل عمران خان سے بھی اڈیالہ جیل میں ملاقات کر سکتا ہے، اس حوالے سے کوئی اطلاعات ہے آپ لوگوں کے پاس؟ دیکھیں مجھے تو اس کا نہیں پتا کہ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں نہیں ہوئی. آج میں نے البتہ یہ دیکھا ہے کہ ان کی چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات ہوئی ہے. عمران خان صاحب کا ہمیں نہیں پتا، نہ انہوں نے کوئی ذکر کیا کہ ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات ہے یا نہیں ہے، اور یا ان کو ملانے دیا جاتا ہے یا نہیں ملانے دیا جاتا، یہ تو گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ سر. 9 سینٹیمیٹر بل جو آ رہا ہے کے پی حکومت کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے صوبائی حکومت کو. عوام کے ماننے ہیں کیا اگر بل منظور ہوتا ہے کن شرائط پر ہونا چاہیے، کیا کیا شکیں شامل ہونی چاہیے؟ دیکھیں اور کیا واقعی بل کہیں اور سے آئے ہیں اور ابھی منظور کرایا جا رہا ہے؟ دیکھیں سمپل سی بات یہ ہے کہ آلموسٹ یہی بل سارے صوبوں کو گیا ہے اور اس کو ہارمونائزیشن کا بل کہتے ہیں کہ جس سارے صوبوں میں ایک طرح کا منرلز ایکٹ لاگو ہو جائے. اس کے لیے میں نے اس دن بھی میڈیا سے یہی بات کی تھی کہ 136 صفحے کا بل جو ہوتا ہے تو اب ضروری نہیں ہے کہ اس میں ساری چیزیں غلط ہوں، لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ساری چیزیں صحیح ہوں. اس پہ میں نے تو یہ ریکویسٹ کی تھی اپنی پارٹی میں بھی، پھر ہماری پولیٹیکل پارٹی کی میٹنگ ہوئی، ڈسکشن ہوئی اس میں، اور اس میں یہ کہا گیا کہ اگر کسی کے کوئی اعتراضات ہیں یا اسٹیک ہولڈرز کے کہ جی کسی طریقے سے صوبے کے حقوق پہ اگر کوئی دفن لگتی ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے. اور پولیٹیکل کمیٹی نے یہی پہ ڈسکس کیا کہ باقی لوگوں سے بھی چیف منسٹر وہاں کے رابطہ کریں گے اور عمران خان صاحب سے بھی مل کے اس کے بعد اس کو اپروو کریں گے. تو یہ اچھی بات ہے اگر کوئی بل ڈسکشن کے بعد اپروو ہوتا ہے، اچھی بات ہے. اگر خان صاحب منع کر دیتے ہیں تو پھر اب پاکستان تحریک انصاف کا کیا اسٹانس ہے گا؟ یہ منظور دیکھیں اگر خان صاحب منع کر دیتے ہیں تو پھر تو بات ہی ختم ہو جائے گی نا، کیونکہ وہاں تو حکومت، اگر مجھے ووٹ ملا ہے تو مجھے بھی خان صاحب کی وجہ سے لوگوں نے ووٹ دیا ہے. اسی طرح جو وہاں پہ منسٹرز ہیں، جو ایم پی ایز ہیں، جو چیف منسٹر ہیں، وہ سارے تو عمران خان کی وجہ سے ہم سب کو ووٹ ملا ہے.
तो अगर वही मना कर देंगे तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो जैक्स ब्रिंकमैन है, इसी वफ्त के साथ अमेरिकी वफ्त जो आया है, ये पहले इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर चुके हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया, इससे पहले उन्होंने बाइडेन हुकूमत में बिल भी पेश किया। तो इतने अहम दौरे पे पीटीआई की आदत को जहाँ सफारत खाने की तरफ से दावतनामे मौसूल हुए, आप भी गए, लेकिन इमरान खान का बयानिया आप उनके सामने रेज नहीं कर सके। क्या ये नाकामी नहीं पीटीआई की आदत की? तो कौन की सतह पे इसकी पहली तैयारियाँ हो रही थी 5 दिन पहले से? उसमें तो मैंने जैसे आपको बताया कि हमें तो आज शाम को मैसेज मिला कल का, और ये आज मुझे यहाँ पे मीडिया से पता चला कि इन्होंने कहीं पहले ट्वीट भी की थी। मुझे तो एक साहब का पता चला था, वो जिन्होंने पहले ट्वीट की थी और फिर बाद में शायद डिलीट कर दी थी या जो भी था, रिचर्ड ब्रेनन नाम था शायद। और बाकी कांग्रेसमैन का तो इनका जिन साहब का आप नाम ले रहे हैं उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता कि उन्होंने कोई खान साहब के बारे में कोई ट्वीट की है या कोई उन्होंने करारदाद पेश की है। इसका मेरे ख्याल में शायद मोस्टली पाकिस्तानियों को पता ही नहीं था, ज़्यादा लोगों को रिचर्ड ब्रेनन का ही पता था। सर शॉर्ट नोटिस था, अगर शॉर्ट नोटिस था भी तो फिर भी क्या नहीं लगता कि पीटीआई की क़यादत को जिनको इनविटेशन था उनको मिलना चाहिए था? आप लोग मिले, उनको भी मिलना चाहिए था? देखिए, अभी गौहर साहब से मेरी बात हुई है। गौहर साहब ये कह रहे हैं कि हमें इनविटेशन नहीं मिला, लेकिन रऊफ हसन साहब कह रहे हैं कि बकौल अमेरिकन एम्बेसी में, मुझे नहीं पता कि उनकी किससे बात हुई है, लेकिन वो कह रहे थे कि जी हमने आपको 5 लोगों को इनविटेशन भेजा था। अब ये कन्फ्यूजन है, शायद डोगर साहब तो कह रहे हैं कि मैं मुल्तान में था तो मैं आ नहीं सकता था, और बाकी 3 लोगों का उनको पता होगा कि वो उनको इनविटेशन मिला है, आ नहीं सके हैं या उनको इनविटेशन ही नहीं। अगर अब बाज़ाब्ता तौर पर मुलाकात 1-on-1 हो जाती है अमरीकी वक्त से पीटीआई क़यादत की, तो क्या मुद्दा रखेंगे उनके सामने, क्या बात करेंगे उनसे अमरीकी वक्त से आप लोग? देखिए, एक तो मैं सबसे पहले ये बात ज़रूर क्लियर करूँगा कि हमारा जो बेसिक अगर इमरान खान साहब का है या तहरीक इंसाफ का है, हमारी जो उम्मीद है या जो हमारी स्ट्रेंथ है वो पाकिस्तान की आवाम है। अगर खान साहब इस वक्त मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, पीटीआई सबसे बड़ी पार्टी है, तो वो पाकिस्तान के आवाम की वजह से है, अमेरिका की वजह से नहीं है। तो अगर कोई इस बारे में बात करता है और ह्यूमन राइट्स के हवाले से या अगर इमरान खान साहब के हवाले से या बाकी लीडरान के हवाले से, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि जी हम सिर्फ अमेरिका से ये उम्मीदें बांधे रखें कि जी वही इमरान खान साहब को आज़ाद करवाएंगे, वरना कुछ नहीं होगा। हमें अपने अवाम पे एतमाद है, अपनी पार्टी पे एतमाद है। इंशाल्लाह हमसे जो हो सकता है वो हम करेंगे। बाहर से भी अगर कोई ह्यूमन राइट्स वाले आते हैं या जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर आते हैं और वो यहाँ की गवर्नमेंट से या एस्टेब्लिशमेंट से बात करते हैं, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं। आतिफ खान साहब, ये तकरीर जिसका आपने जिक्र किया, ये कहाँ पर हुई थी? अमेरिकन एम्बेसी में ही हुई थी। और ये अगर मैं कहूँ कि बाकायदा मीटिंग भी नहीं थी, मतलब वहाँ पे कोई बैठे भी नहीं है, खड़े खड़े 2-4 मिनट 10 मिनट बातें हुई आपस में, सारे इतने सारे MNAs थे सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के, और फिर उन्होंने तकरीरें शुरू की। 4 बंदों अमेरिकनों ने तकरीरें की और एक पाकिस्तानी वफ्द की जो लीडर थी, जो MLN की साहिबा हैं, नाम मुझे उनका नहीं आता, उन्होंने एक तकरीर की, और उसके अलावा बस वो मीटिंग कह लें या गैदरिंग कह लें, जो भी कह लें, बस। बहुत बहुत